اس کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ اس نے سوائے اپنے رب کے کبھی کسی سے کچھ نہ مانگا اور ہمیشہ سرخرو رہی۔ رب کے در پر سجدے کرنے والے در در کی ٹھوکریں کھانے سے بچ جاتے ہیں۔ جس نے رب کے در سے امید رکھی وہ من کی مراد پا گیا۔ زندگی نے مجھے یہ سبق بہت آسان لفظوں میں سکھا دیا تھا۔ میری شادی کے دوسرے روز ہی مجھ سے کہہ دیا گیا، ہمیں اولاد جلد از جلد چاہیے۔ اولاد دینا نہ دینا اور اگر دینی ہے تو کب دینی ہے یہ تو اللہ کی مرضی ہے، اس کے کام ہے۔ میں کہہ نہ سکی اور دل کو دھڑکا لگ گیا۔ اگر اولاد نہ ہوئی یا دیر سے ہوئی تو جانے میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ کسی کے پاس میرے لیے تسلی کے دو بول بھی نہ تھے۔ پھر میں نے اپنے رب سے مانگنا شروع کر دیا اور 1 ماہ بعد ہی میں امید سے ہو گئی۔ میں اپنے اللہ کا جتنا شکر ادا کرتی کم تھا۔ شوہر نامدار بسلسلہ روزگار دوسرے شہر میں رہتے تھے، میں سسرال والوں کے رحم و کرم پر تھی۔ 2-4 دن سب بہت خوش دکھائی دیے، پھر وہی سسرالی رنگ و روپ اوند آ گیا۔ مجھ سے گلے شکوے شروع ہونے لگے۔ میری طبیعت خراب کو ڈرامے کا نام دے دیا گیا۔ دل نہ چاہنے کے باوجود جو گھر میں پکتا وہی کھانا پڑتا۔ اپنی مرضی سے بنا کر بھی نہ کھا سکتی تھی۔ ساس اپنا کچن چھین جانے کے خوف سے مجھے کچن میں گھسنے نہیں دیتی۔ یہاں کوئی ایسا بھی نہ تھا جو میری طرفداری کرتا یا کم از کم مجھ سے مشکل وقت گزارنے سے پہلے کوئی حوصلہ ہی دے دیتا۔ میں نے 9 ماہ کا عرصہ سخت ذہنی اذیت میں گزارا۔ مقررہ وقت پر مجھے رحمت سے نوازا گیا اور پھر میرے سسرال والوں کو ایک دھچکا سا لگا، مگر جلد ہی خود کو سنبھال لیا۔ لیکن بچی کا باپ رو دیا۔ بڑے دونوں بھائیوں کے گھر بیٹے ہی بیٹے۔ شاید میرے شوہر احساس کمتری کے خیال سے رو دیے تھے۔ خیر وقت کے ساتھ وہ بھی سنبھل گئے۔ میری دعاؤں نے ثمر پایا۔ میری بچی ددیال سے اپنے حصے کا پیار وصول کرنے لگی۔ ابھی میری بیٹی 1.25 سال کی تھی کہ میں ایک بار پھر امید سے ہو گئی اور میری ساس میری نند کو کہنے لگی، اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ اور دوا دلوا دو۔ اور میری نند مجھے لے گئی۔ وہ عجیب سا کلینک تھا۔ کمرے کے وسط میں میز کرسی پر ایک بندہ بیٹھا عورتوں کی نبض چیک کر کے دوا دیے جا رہا تھا۔ اپنی باری آنے پر میں اس کے سامنے جا بیٹھی، بلکہ یوں کہنا زیادہ بہتر ہے زبردستی بیٹھایا گیا۔ وہ نیم حکیم چند لمحے میری نبض مسلسل چیک کرتا، پھر کتنی بیٹیاں ہیں پوچھنے لگا۔ 1 بیٹی ہے، میں نے جواب دیا۔ اب ہماری خواہش ہے بیٹا ہو، جواب میری نند نے دیا۔ اس نے میز کے دراز سے کچھ نکالا اور ہماری طرف بڑھا دیا۔ یہ روزانہ ایک کھانا ہے، 9 ماہ تک بڑے گوشت اور مونگ مسور کی دال سے پرہیز کرنا ہوگا۔ اس نے بڑے سائز کے 3 کیپسول دیتے ہوئے ہدایت نامہ جاری کیا۔ میں سب کچھ سن رہی تھی۔ ہم فیس ادا کر کے باہر نکل آئے۔ مجھے ان لوگوں کی جہالت پر بہت غصہ آیا اور دکھ بھی ہو رہا تھا۔ باقی سب ایک طرف، میرے اپنے اعلیٰ تعلیم یافتہ شوہر سے مجھے ایسی جہالت کی قطعاً امید نہ تھی۔ کیا آپ کو پورا یقین ہے کہ اس بار بیٹا ہوگا؟
گھر پہنچتے ہی میرا ضبط جواب دے گیا، نہیں، مختصر جواب آیا، جب یقین نہیں ہے تو جاہلوں والے کام کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ میں کہہ نہ سکی، پر کہنا چاہتی تھی۔ میں خاموش رہی۔ اس حرکت پر میرا دل ڈرنے لگا کہ رب ناراض ہی نہ ہو جائے کہ اس کے سوا کسی اور در سے بیٹے کی امید لگائی ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی سسرال کے ڈر سے دوا بھی کھائی اور نیم حکیم کے ہدایت پر عمل کرتی رہی۔ بذریعہ خواب اللہ تعالی مجھے واضح طور پر دکھا چکے تھے کہ میرے یہاں بیٹی کی پیدائش ہونے جا رہی ہے۔ ایک طرف دل خوف زدہ تھا، جانے میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا، دوسری طرف خوش بھی تھی، خدا کے علاوہ کسی اور سے مانگنے والوں کے منہ پر جوتا پڑنے والا ہے۔ یا اللہ، میری بچی اپنے حصے کی محبت سے کبھی محروم نہ رہے۔ اس کے ددیال کے دل میں اس کے لیے محبت ڈال دینا۔ میرے لبوں پر ہر دم یہی دعا رہنے لگی۔ اللہ پاک نے بہت پیاری سی بیٹی دی، صورت ایسی کہ دیکھتے ہی پیار آ جائے۔ رب نے مجھے یہاں بھی مایوس نہ کیا۔ میری دوسری بیٹی نے پہلی سے زیادہ محبت سمیٹی۔ دادا جان جو کہ کم ہی بچوں کو پیار کرتے تھے، اسے گود میں لیے بیٹھے رہتے تھے اور میں رب سونے کی عنایت پر جھوم جھوم جاتی۔ بہنوں کے سر پر بھائی کا سایہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ والدین کے بڑھاپے کا سہارا بیٹے ہوتے ہیں، بیٹیاں تو پرایا دھن ہوتی ہیں۔ ایسے جملے مجھے ہر وقت سننے کو پڑتے۔ دل دھڑکتا، مگر خاموشی کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ کبھی کبھی مجھے بھی لگنے لگا کہ بیٹے کے بغیر عورت ذات ادھوری ہوتی ہے۔ کتنے بچے ہیں؟ کوئی پوچھتا تو میں لب نکل کر بتا دی، 2 بیٹیاں ہیں۔ بیٹا کوئی نہیں ہے؟ یہ دوسرا سوال مجھ پر قہر نازل کر دیتا۔ میں شرمندہ سی نفی میں سر ہلا دیتی۔ چھوٹی بیٹی 2 سال کی تھی تو میرے دل میں بھی خواہش پیدا ہوئی کہ اس بار بیٹا بھی ہو جائے تو میری فیملی مکمل ہو جائے گی، میری ذات تکمیل پا جائے گی۔ جلد ہی میں امید سے ہو گئی۔ یہ وقت میرے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ یہ سوچ مجھے کسی پل چین نہیں لینے دیتی تھی۔ ڈاکٹر مجھے خوش رہنے کی تلقین کرتی رہتی، مگر میرا خون خشک ہو رہا تھا۔ اس بار بیٹا ہونا چاہیے۔ بیٹی ہو گئی تو میرے بیٹے کا کیا بنے گا؟ وہ بیچارہ تو 3 دن کا جہیز بنا کر تھک جائے گا۔ میری ساس کو رہ کر اپنے بیٹے پر ترس آتا رہتا۔ میں اندر ہی اندر گھلے جا رہی تھی۔ میری دعاؤں میں شدت آ رہی تھی۔ میری جٹھانی کے والد بیٹے کا تعویذ دیتے ہیں، امی اب تک جسے بھی دیا ہے بیٹا ہی ہوا ہے۔ میں آج اپنی جٹھانی سے بات کروں گی، بڑی نن نے کہا تو میرا دل دھڑکنے لگا۔ نہیں، اس بار میں کسی اور سے نہیں مانگنا چاہتی، صرف اور صرف اپنے رب سے مانگنا چاہتی ہوں۔ جب دینے والی ذات رب کی ہے تو میں کسی اور پر توکل کیوں کروں؟ میں کہنا چاہتی تھی مگر مارے خوف کے کچھ نہ بول سکی۔ میں دل ہی دل میں دعا مانگنے لگی کہ باجی کو یاد ہی نہ رہے تعویذ لانا۔ اللہ پاک نے میری سن لی، باجی کو تعویذ لانا یاد ہی نہ رہا۔ اس 9 ماہ کے دوران مجھے اولاد نرینہ کے لیے جو بھی وظیفہ بتاتا میں ضرور پڑھتی۔ سورہ محمد 9 ماہ تک پڑھی، سورہ مزمل کا وظیفہ، سورہ یاسین کا وظیفہ، اس کے علاوہ اور بھی کتنے ہی وظائف کرتی رہی۔ نماز کے بعد کتنی ہی دیر تک رب سے رو رو کر مانگتی رہی۔ خوف ہر وقت مجھ سے چمٹتا رہا۔ ڈاکٹر سے بھی کتنی بار منت کی کہ بتا دے
کہ اب میری گود میں کیا آنے والا ہے، مگر وہ بھی اپنے نام کی ایک تھی۔ فکر نہ کرو، اللہ بہتر کرے گا، بس اپنا خیال رکھو، کہہ کر ٹال دیتی۔ میں رات دن انگاروں پر لوٹ پوٹ ہوتی رہی۔ ایسا نہیں ہے کہ رب کی ناشکری کر رہی تھی یا مجھے بیٹیوں سے خار تھا، نہیں، مجھے اپنی بیٹیاں بہت پیاری ہیں، زمانے کی طرح امیزہ نگاہوں کی تاب نہیں لا سکتی تھی۔ سسرال کے طنز سہنے کا یارانہ نہ تھا۔ ڈیلیوری کے وقت اپنی بری حالت تھی، مگر اس کے باوجود مجھے فکر تھی کہ میں کیا جن رہی ہوں۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے، تو نے مجھے دنیا والوں کی نظر میں سرخرو کر دیا، مجھے بیٹے جیسی نعمت سے نواز دیا۔ میں آنکھیں موندے لیٹ گئی، آنسو میرے آنکھوں سے تواتر سے بہہ رہے تھے۔ بس میری فیملی مکمل ہو چکی ہے۔ میں مزید بچے نہ پیدا کرنے کا مستحکم ارادہ کرتی ہوئی اپنی اولاد کی اچھی پرورش اور تربیت کرنے میں مصروف ہو گئی۔ 6 سال بعد میں ایک بار پھر آزمائش میں ڈال دی گئی۔ اس بار بھی میں نے اپنے رب سے مانگا، کسی کے در پر سر ٹیکا۔ اس در سے مجھے ایک بار پھر بیٹا پیدا ہوا اور پھر میری گود میں دوسرا بیٹا آ گیا۔ پھر میرے رب سونے نے اپنی خوشی سے مجھے تیسرا بیٹا بھی دیا۔ آج ماشاءاللہ میرے 3 بیٹے ہیں۔ میری آپ سب سے التجا ہے کہ جہالت چھوڑ دیجئے، لوگوں سے مانگنا چھوڑ دیجئے۔ جب آپ کے پاس اتنا مضبوط در موجود ہے تو اسی کے سامنے جا کر ہاتھ پھیلائیں، وہ کبھی مایوس نہیں کرے گا، وہ کبھی خالی نہیں لوٹائے گا۔